جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کا قیام طویل تنازعات کو حل کرنے سے ہی ممکن، علاقائی امور طے کرنے کے لیے عالمی حمایت اور عزم ضروری، قوم کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاستی اداروں سے تعاون جاری رکھیں گے، آرمی چیف کی گفتگو، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ یورپی پارلیمنٹ کے 15 ارکان کا یورپی کمیشن کو کشمیر کی صورتحال پر خط۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی معیشت اوندھے منہ جاگری، موڈیز نے درجہ بندی کم کر دی، آؤٹ لک بھی منفی ہو گئی، انڈین اکانومی کو مالیاتی مسائل کا سامنا، قرضوں میں اضافہ ہوگا، عالمی ریٹنگ ایجنسی۔ سفارتی عملے کی گرفتاری انتہائی قابل مذمت حرکت، بی جے پی حکومت نے جھوٹے الزامات کی مہم شروع کر رکھی ہے، بھارت خطے میں تمام ہمسایوں کے خلاف جارحیت کا مجرم ہے، شبلی فراز۔ وزیر اعظم کا اٹلی کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کشمیر کی صورتحال سے آگاہی دعوت۔ یہ کرونا جو ہے کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ، تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو ایس او پیز کے اوپر چلیں گے، جتنی عوام احتیاط کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے۔ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے غربت بھی لوگوں کو غربت سے بچانا ہے اور دوسری طرف اس کا سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ مخصوص شعبے بند رہیں گے، باقی سب کھول دیں گے، ٹورزم کھولنے کے لیے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا ایس او پیز بنائیں گے، جیسا لاک ڈاؤن چاہتا تھا ویسا نہ لگا، عوام ذمہ داری کا ثبوت دیں، احتیاط کریں، وزیر اعظم کا ڈاکٹرز کو خراج تحسین۔ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑنی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں، ہم سب کو احساس ہے۔ ہم آج بھی جو میٹنگ کی ہے، ہم نے جو این سی سی کی بھی میٹنگ اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگز کرتے رہے ہیں، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ جمعے کو بھی کاروبار کی اجازت، ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن ہوگا، قومی رابطہ کمیٹی کا 40 ٹرینز چلانے کا بھی فیصلہ، بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا عمل تیز کرنے کا پلان، حتمی اعلان اسد عمر آج کریں گے۔ سندھ میں 5 دن صبح 6 سے شام 7 بجے تک کاروبار کھولنے کی اجازت، ہفتہ اور اتوار سخت لاک ڈاؤن ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری، ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ آج ہوگا، تعلیمی ادارے، شادی ہال، سنیما، کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ بلوچستان میں 6 دن کاروباری مراکز صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے، جمعے کو تمام دکانیں بند رہیں گی، دودھ، دہی، تنور، میڈیکل سٹور 7 دن 24 گھنٹے کاروبار کر سکتے ہیں، ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 دن کی توسیع۔ لاہور میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ کورونا کے مریض ہونے کا خدشہ، 6,70,000 کیسز موجود ہونے کا اندازہ، اسمارٹ سیمپلنگ میں مثبت ٹیسٹوں کی شرح 6% سے زائد ریکارڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی گئی محکمہ صحت کی سمری میں چشم کشا انکشاف، صوبائی دارالحکومت میں مکمل لاک ڈاؤن کی سفارش۔ نااہل حکومت غفلت کی مرتکب ہو رہی ہے، وبا سے نمٹنے کے بجائے نواز شریف کی فکر لاحق ہو گئی، سرکار عوام کی خدمت کرے یا پھر کسی اور کو کرنے دیں، مریم نواز کا رد عمل۔ نواز شریف کی جعلی رپورٹس تیار ہوئیں، فواد چودھری کا الزام، معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ، انکوائری سے پتہ چلے گا کس کس نے فرار میں مدد دی، وزیر سائنس نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج کیس سنے گا،
زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں 2018 میں بھی گرفتار ہوا. نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کا ایک بھی ثبوت سامنے نہیں رکھا. اپوزیشن لیڈر. وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس. آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال. معیشت کی بحالی اور نمو کے لیے انڈسٹری کو مراعات کی فراہمی پر بریفنگ. سبسڈی کو معقول بنانے اور اصلاحاتی عمل کو تیز کرنے سمیت مختلف امور پر غور. کورونا نے مزید 60 زندگیاں نگل لیں. اب تک 1543 اموات، 72,460 شہری متاثر. سندھ میں 28,245، پنجاب میں 26,240 مریض، خیبر پختونخوا میں 10,027، بلوچستان میں 4,393 کیسز. ہمارے جو پروفیشن کے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. اگر آپ ہمیں پراپر پی پی نہیں دے سکتے، آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ سیکیورٹی تو پرووائڈ کر دیں. جب بھی گورنمنٹ کے چیف منسٹر سب جو ہے نا N95 یا اس سے بہتر ماسک لگائے ہوتے ہیں، اور جو طبی عملہ ہوتا ہے ان کے پاس میکسیمم سرجیکل ماسک ہوتے ہیں. سندھ کے ڈاکٹرز عدم تحفظ کا شکار. طبی عملے کے پاس حفاظتی سامان نہیں، جبکہ کئی مسیحا کورونا کا شکار ہو چکے. تنخواہ پوری نہیں مل رہی، اسپتالوں میں مار پیٹ کے واقعات معمول بن گئے. کراچی کے ڈاکٹر سعد نیاز کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری میں اختلافات کی تردید. عثمان بزدار اور جواد رفیق ملک میں بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے. فیاض الحسن چوہان. متحدہ 5 سال سے جعلی ڈومیسائل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. سندھ حکومت نے عدالت میں کوئی شکایت موصول نہ ہونے کا موقف اختیار کیا. مراد علی شاہ سرکار کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کریں گے. تحریک انصاف اتنے بڑے ایشو پر خاموش کیوں ہے؟ خواجہ اظہار الحسن. فیصل وابڈا کی نااہلی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت آج ہوگی. تحریک انصاف اور نون لیگ پارٹی فنڈنگ کیسز کی سماعت بھی منگل کو مقرر. الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی. محقق، مصنف اور دانشور ڈاکٹر آصف فاروقی 61 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. تعلیمی اور علمی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا. نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی. ٹڈی دل بے قابو، کسان خون کے آنسو رونے پر مجبور. ملک بھر میں 61 سے زائد اضلاع میں یلغار. پنجاب میں 3,65,000 ایکڑ رقبہ زخمی. کپاس کی فصل کو زیادہ نقصان. 20 جون سے نئے لشکر کے آنے کی وارننگ. مری، گلیات، شکرگڑھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بکھر، بہاولپور، ٹانک، مالاکنڈ میں بارش. بحیرہ عرب میں 36 گھنٹے کے دوران ڈپریشن کے طوفان بننے کی پیش گوئی. کراچی میں بدھ کو بوندا باندی کا امکان. سری نگر میں پارہ 22، اننت ناگ میں 21 ریکارڈ. کورونا سے دنیا بھر میں 4.25 لاکھ ہلاکتیں. کیسز کی تعداد 63 لاکھ سے تجاوز. برطانیہ میں 556، امریکہ 238، روس 162، میکسیکو میں 151 اموات. بھارت میں مزید 200 افراد جان سے گئے. تعداد 5,608 ہو گئی. ثقلین مشتاق 10 جون سے بورڈ کو جوائن کریں گے. ہیڈ آف کوچنگ بریڈ برن نیوزی لینڈ میں ابھی گھر سے ہی کام کریں گے. ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ. نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا نام نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں تبدیل.
अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। पेट्रोल सस्ता हो चुका है लेकिन साथ ही ये नायाब हो गया है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पंप्स पर पेट्रोल गायब है और शहरी परेशान हैं। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए मुख्तलिफ पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और शहरी ये कहते हैं कि जब जब पेट्रोल सस्ता होता है तो ये नायाब भी हो जाता है। हुकूमत इस तरफ कुछ तवज्जो करे। कल ही पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल की गई और अब पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पंप्स पर पेट्रोल गायब हो गया है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरी पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल सस्ता होते ही अब नायाब हो गया है, उन्हें नहीं मिल रहा है और शहरी ये कह रहे हैं कि जब भी पेट्रोल सस्ता होता है तो नायाब हो जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और फरोख्त में इजाफा देखने में आ रहा है और ऐसे में मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी का खदशा पैदा हो गया है। इसी सिलसिले में पेट्रोलियम डिवीजन ने ओगरा को खत लिखा है। इस खत में कहा गया है कि ऑयल कंपनीज अपने फायदे के लिए जखीरा अंदोजी कर सकती हैं। ओगरा मुल्क में तेल का बहरान पैदा होने से रोकने के लिए इक़दामात करे और कंपनीज को मुकर्ररा मिकदार में तेल का जखीरा रखने का पाबंद बनाया जाए। तेल की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाने के लिए कंपनीज के स्टॉक का जायजा लिया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मुल्क में तेल का 20 रोज का स्टॉक यकीनी बनाएं। अभी आपको आगाह करेंगे कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 60 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद अब आपको बताएं कि 1543 हो गई है। सिंध की बात करें तो यहाँ पर 28,245, पंजाब में 26,240 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10,027 मरीज हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 4,393 केसेस हैं, जबकि इस्लामाबाद में 2,579 मरीज हो चुके हैं। कोरोना के अब तक 26,083 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन में नरमी के साथ ही कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया और मुल्क भर से डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि अब अगर एहतियात ना की गई तो ये केसेस बढ़ते चले जाएंगे। इसी तनाजुर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो केसेस का पहले रेशो था उससे अब कहीं ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अमवात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। आज के रोज़ मजीद 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। यूं हलाकतों की तादाद 1,543 हो चुकी है और अब तक 26,083 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। कौमी राबता कमेटी ने फैसला किया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन होगा। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बदस्तूर बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म ना करने का फैसला कर लिया, जबकि बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास, चारों सूबों के वज़राए आला समेत दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। ज़राए का कहना है कि फैसला किया गया कि हफ्ते में 2 रोज हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि जुमे को भी दुकानें खुली रहेंगी। इजलास में शादी हॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और रेस्टोरेंट न खोलने का फैसला किया गया। ये फैसला भी किया गया कि दुकानें खोलने के लिए पुराने औकाते कार पर अमल होगा। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल भी तय करदा ज़ाब्ता कार के तहत खुले रहेंगे। सिंध हुकूमत ने नए SOPs के तहत लॉकडाउन जारी रखने का फैसला कर लिया है। महकमा दाखिला सिंध के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते और इतवार को सिंध में सख्त लॉकडाउन होगा। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, चाय खाने, सिनेमा घर और खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी। सूबे में ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला मंगल को होगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 दिन की तौसीह कर दी है। कारोबारी मराकज़ और दुकानें हफ्ते में 6 दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। दूध दही की दुकानें, तनूर, मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता 24 घंटे खुलेंगे। सिनेमा, पिकनिक पॉइंट्स, मैरिज हॉल, जिम और क्लब्स पर आयद पाबंदी बरकरार रहेगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.